پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کو ایک دلچسپ پیشکش یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک بلف کال کیا گیا، اور پیپلز پارٹی جو ان دنوں کہہ رہی ہے نا ہم ووٹ نہیں کریں گے، تو پی ٹی آئی نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ایک دلچسپ کارڈ پھینکا، اور اس کے بعد ہوا کیا وہ میں نے آپ کو دکھانا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے، کچھ دیر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ لیکن اس پارلیمنٹ سے نکل کے ذرا سا جاتے ہیں ہمسایہ ملک کی پارلیمنٹ ایران کی طرف، کیونکہ آج وہاں پر پاکستان زندہ باد کے جس طرح سے نعرے لگ رہے تھے اور تشکر پاکستان جس طرح سے گونج رہا تھا، وہ سن کر خوشی ہوئی، اطمینان بھی ہوا کہ چلیں پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا اور ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا، اور جلدی آ گیا تھا اس بار تو، اور اپنے جو برادر ملک ہیں وہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ پاکستان کھڑا دکھائی دے رہا ہے، اخلاقی طور پر صحیح، مورلی صحیح، جیسے بھی ہے، لیکن پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا۔ تو وہاں پر اس کا جس طرح سے اظہار کیا جا رہا تھا وہ مناظر اور بھی زیادہ اچھے لگے، سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹائم وائرل ہے۔ تو ایران کی مزاحمت تو جاری ہے، آج میرا خیال چوتھی یا پانچویں رات ہوگی، اور آج کی رات اور زیادہ خطرے سے بھرپور ہے، کیونکہ دونوں سائیڈ سے وارننگز دی جا رہی ہیں۔ اسرائیل وارننگ دے رہا ہے کہ جناب تہران خالی کر دیا جائے، اور جس طرح وہاں سے لوگوں کی نقل مکانی ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ اسرائیل تہران کو بڑے پیمانے پر ہٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور بالکل ویسے ہی ایران کی جانب سے بھی وارننگ جاری کی جا رہی ہے، اسی طرح کا ٹیمپلیٹ بنا کے، اسی طرح کا، یعنی جو اسرائیل جاری کر رہا ہے وہ فارسی زبان میں کر رہا ہے، اور جو ایران وارننگ جاری کر رہا ہے وہ اسرائیلی زبان میں جاری کر رہا ہے کہ جناب آپ تل ابیب کو خالی کر دیں فوراً، تل ابیب کے جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی اسرائیلی دارالحکومت جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ خالی کر دیں اور واپس مت آئیں، کیونکہ یہاں پہ بڑے پیمانے پر تباہی ہونے والی ہے۔ تو اس طرح کے پیغامات جو ہے وہ کنوے کیے جا رہے ہیں، اور یہ مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس سارے منظرنامے کے دوران جو آج کی ایک سب سے بڑی خبر جس کو تہران ٹائمز سمیت بڑے نیوز آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، وہ ہے ایک جاسوس کی پھانسی۔ آج پکڑے گئے ایک جاسوس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا سیدھا، اور الزام یہ ہے کہ اس نے موساد یعنی اسرائیلی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کی ایما پر ایران میں جاسوسی کا کام کیا، اور اس شبے میں پکڑے جانے والے شخص پر جب الزام ثابت ہوا تو اسے آج کے دن پھانسی دے دی گئی۔ یہ پکڑا 2023 میں گیا تھا، اس کے ساتھ 4-5 اور لوگ بھی تھے۔ تو جو تہران ٹائمز کا میں نے پورا آرٹیکل پڑھا، اس میں لکھا گیا ہے کہ ان کے پاس سے کچھ ڈیوائسز اور کچھ الیکٹرانک مواد ایسا ملا ہے جس سے یہ کنفرم ہو پایا کہ یہ کچھ اہم ثبوت اور شواہد جو ہیں جسے قومی نوعیت کے کہا جا سکتا ہے وہ شیئر کر رہے تھے جاسوس بن کے اسرائیلی موساد تک۔ اور جب وہ الیکٹرانک ڈیوائسز پکڑی گئی، ان کا فورینسک انالیسس ہوا، تو پتہ چلا کہ کتنے بڑے پیمانے پر انفارمیشن جو ہے وہ پہنچائی گئی، اور پھر یہ پورا ٹرائل چلا، عدالت سے سزا ملی اس کو۔ پھر جب سپریم کورٹ نے کنفرم کیا تو اس ٹائمنگ کے دوران آج کے دن اس کو پھانسی دے دی گئی۔ 4-5 اور لوگ بھی ہیں، ان کا بھی جلد انجام شاید یہی ہونے والا ہے۔ لیکن اس ٹائمنگ کے دوران اس خبر کا سامنے آنا یہ بتا رہا ہے کہ ایران اس وقت کتنا سنجیدگی سے ہنٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ان سائڈ انفارمیشن لیک کی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان سائڈ انفارمیشن لیک کیے بنا ایران کا اتنا زیادہ نقصان ہو جائے۔ تو بتایا گیا ہے کہ کچھ جاسوس پکڑے گئے ہیں اور ان کے حوالے سے تفتیش تحقیق ہو رہی ہے۔ کل رات بھی انہوں نے ایک پوری ڈرون لیب جو تھی وہ پکڑی تھی، وہ میں نے کل کے ولاگ میں آپ کو بتایا بھی تھا۔ خیر اب آ جائیے ذرا کہ آج کی رات کیا امکانات ہے، کیا ہو سکتا ہے کل صبح تک، کیونکہ ہر طرف ہائی الرٹ ہے۔ رات بھر ایرانی ڈرونز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جیسے گرتے ہیں اسرائیل کے دارالحکومت پر، حیفا پر، اور جس طرح سے وہاں تباہی مچی ہے پچھلے 2-3 دنوں میں، اور خاص طور پہ گزشتہ رات پوری رات ڈرونز بھیجے جاتے رہے، اور پھر تھکا کے اینڈ پہ صبح میزائل فائر کر دیا۔ یہ بی بی سی کی خبر ہے کہ پوری رات ایران جو ہے وہ ڈرونز بھیجتا رہا، اور صبح کے وقت جا کے اس نے میزائل فائر کر دیے۔ یہ ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا اسرائیل کے لیے، جس کی وجہ سے انہیں اچھا خاصا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ اینی ہاؤ اب اسرائیل کیا کر رہا ہے، اس نے ہسپتالوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ آج کے جو لیٹسٹ ویژولز آ رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دن بھر ان کی سٹرائکس جاری رہی ہیں، ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا گیا سب سے پہلے، اس کے بعد جو ایران کا سرکاری میڈیا ہے اس کو بھی ہٹ کیا گیا، IRIB کو، اور وہاں کے ویژول جو ہیں وہ بھی اب سامنے آئے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، سب سے خطرناک ہو رہا ہے وہ یہ کہ اسرائیل ایران کی ایئر سپیس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سرویلنس کو اس قدر بڑھا چکا ہے کہ جو ایران کے میزائل یا راکٹ لانچر یا جو ان کے لانچنگ پیڈز جو موونگ شیپ میں نظر آ رہے ہیں، جو ٹرکس نظر آ رہے ہیں جو ویپنز کو کیری کر کے لے جا رہے ہیں یا لانچنگ پیڈز کو کیری کر کے لے جا رہے ہیں، اب اس کو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے، اور بہت قریب سے ٹارگٹ کر پا رہا ہے، کیونکہ اس نے یہ اعلان کر دیا
کیا ہے کہ اسرائیل نے جو ایئر سپیس ہے اس کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اپنی فضائی برتری جو ہے وہ ایران کے اوپر قائم کر دیا ہے، جس کو اب پیچھے دھکیل پانا یہ کافی مشکل لگ رہا ہے۔ مین وائل ایران کے بھی حملے جاری ہیں، اور حیفا میں ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ گیس ریفائنری کو ٹارگٹ کیا گیا اور پھر کچھ علاقوں پر بھاری بھرکم میزائل جس طرح سے داغے گئے ہیں، اس نے اچھا خاصا نقصان کر دیا ہے۔ تو پینک دونوں سائڈز پہ، ایسا نہیں ہے کہ خالی ایران ہی بھگت رہا ہے، اسرائیل کو بھی بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اب آ جائیے ذرا پولیٹیکل خبروں کی طرف۔ عمران خان کا آج ایک کیس بھی تھا، اس کے اوپر بلکہ بعد میں آتا ہوں۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو ایک بڑی پیشکش کی ہے، اور پیشکش یہ کی کہ چونکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے اگر حکومت نے یہ نہ کیا وہ نہ کیا، ہمیشہ کی طرح۔ یہ میرا پہلے سے بلیو ہے، میں پہلے کے ولاگ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لائن میں لگ کے سارے ووٹ دیں گے، لیکن صرف بیانات کی حد تک کہ اپنی کوئی بات منوانی ہے یا مراد حاصل کرنی ہے، صرف اس حد تک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں، یہ خبریں بنانے کے لیے، ہیڈ لائنز بنانے کے لیے اچھی لگتی ہیں۔ تو آج پی ٹی آئی نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ایک چال یہ چلی، انہوں نے پیپلز پارٹی کو یہ آفر کر دی، پیشکش کر دی کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ آپ بجٹ کو ووٹ نہیں کریں گے تو آئیے پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کہ ہم بجٹ کو ووٹ نہیں کریں گے، سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ راضی ہیں تو آ جائیے، حکومت خود ہی گھر چلی جائے گی اگر بجٹ پاس نہیں ہوا۔ تو وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو یہ پیغام پہنچایا سابق اسپیکر اسد کیسر نے۔ میری آج اسپیکر اسد کیسر سے ملاقات بھی ہوئی، ان سے میں نے پوچھا بھی اس بارے میں، اور انہوں نے بڑا تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک بلف کال ہے، یعنی یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، بڑی بڑکے مار رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے، یہ کریں گے، لیکن ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ پیشکش کیا کہ آئیے اگر آپ سنجیدہ ہیں تو یہ کریں، مل کے کرتے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ۔ تو یہ سارا کچھ ہوا۔ انہوں نے کیا کہا ذرا سا یہاں پہ سنیے، پھر واپس آئیے۔ میں نے راجہ پرویز اشرف کو بھی ادھر ہی پکڑ لیا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ابھی یہ پیشکش کی گئی ہے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ذرا اسد کیسر کی گفتگو سنیے۔ دیکھیے، ابھی میں راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی ملا ہوں، اور میں نے اس کو کہا کہ کتنی سنجیدگی ہے، اگر پیپل پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا ہے تو مشترکہ طور پر اس بجٹ کے خلاف اکٹھا ہوتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے نا جوائنٹ اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ صرف ایک دھمکی ہے اور وہ کچھ مراعات لینے کے لیے کریں گے۔ ہماری طرف سے پوری پیپل پارٹی کو یہ آفر ہے کہ اگر وہ سنجیدگی سے اس بجٹ کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، اور اس حکومت کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گی کہ پھر یہ حکومت قائم رہے۔ تو ہم بالکل ویلکم کریں گے اگر پیپل پارٹی جو نے فیصلہ کرتی ہے کہ بجٹ میں ووٹ نہیں ڈالنا۔ لیکن اس کے امکانات کم ہیں، کیونکہ ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے کہ اینڈ پہ جا کے ووٹنگ ہو جاتی ہے اور وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ہاں، مجھے پتہ ہے، وہ چونکہ ایک وہ گیدڑ بپکیاں نہیں ہوتی، وہ صرف جس طرح ایک دباؤ ڈالنا ہوتا ہے کچھ اپنے اس کے لیے۔ اگر پیپل پارٹی سنجیدہ ہے تو ہم تیار ہیں کہ اس کے ساتھ بات کریں۔ تو آپ نے یہ آفر کوئی ان کو ریٹرن میں کوئی دینے کی کوشش کی ہے یا فون کر کے کوئی رابطہ اسٹیبلش کیا ہے؟ میں نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے ووٹ نہیں کرنا ہے اور کوئی سنجیدہ بات ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ تو اسد کیسر کی پیشکش تو اچھی تھی، اس کے اوپر پھر ہم نے لگے ہاتھ تو راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی وہیں پہ پکڑ لیا پارلیمنٹ میں، اور ان سے پوچھا کہ جناب آپ کو تو یہ پیشکش آئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ انہوں نے کہا کون سی پیشکش، ہم نے تو کوئی اتفاق نہیں کیا بجٹ پہ ووٹ نہ دینے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اتحادی ہیں بھائی اس حکومت کے، اور ہم ابھی تو بجٹ چل رہا ہے، ابھی بحث ہو رہی ہے، ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور یہ ہم کریں گے سارا کچھ۔ تو انہوں نے تو کسی سٹیج پہ نہیں کہا کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خالی ایک عوام کو تھوڑی دیر کے لیے بہلانے پھسلانے کے لیے یا اپنا کوئی مطالبہ منظور کرانے کے لیے ہوتا ہے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اینڈ پہ جا کے یہ ووٹ دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہوتے آ رہا ہے۔ اسد کیسر صاحب نے آج آپ سے رابطہ کیا اور کہا کہ بجٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پیشکش ہے آپ کے لیے، کیا؟ اسد کیسر صاحب میرے دوست ہیں، بہت اچھے پارلیمنٹیرین ہیں، ان سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ایک ضرور گپ شپ تھی کہ ایک پارلیمان کے اندر جو ہے ماحول اچھا ہونا چاہیے، اور قانون سازی پہ جو ہے وہ ایسی قانون سازی ہو جس سے ملک اور قوم کو فائدہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں مثبت بات ہوئی ہے ان سے، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن بائیکاٹ کے حوالے سے کوئی اتفاق نہیں ہوا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔
असद कैसर के स्पोक्स पर्सन तो नहीं है। अच्छा, असद कैसर साहब ने ये कहा है कि आपने उन्हें सर बाइकआउट का कोई ऑप्शन इस टाइम ज़ेर गौर नहीं है बजट के हवाले से। नहीं, हमारे कोई ज़ेर गौर। और जो उनकी ऑफर है, आप लोग कह रहे हैं अगर संजीदा है तो हमारी तरफ से ऑफर है, पीटीआई आपके साथ बाइकआउट के सिलसिले में साथ चलने के लिए तैयार है। नहीं, देखें, अभी हम इत्तेहादी हैं हुकूमत के, और बजट जो है वो उस पर बात हो रही है, उस पर बहस हो रही है, और अभी उस पर वोटिंग होना बाकी है, और बतौर इत्तेहादी जो है हम हुकूमत के साथ। असद कैसर साहब ने एक बात कही है कि आपने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि आप बिलावल के सामने ये पेशकश रखेंगे, क्या इस तरह नहीं, की? हमने कहा कि वर्किंग जो है हाउस में जो वर्किंग होती है एक दूसरे के साथ जो है एक अच्छा माहौल रखने के लिए, एक जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, पार्लियामान को बेहतर तरीके से चलाने के लिए मेरा ख्याल है कि इस तमाम जमातों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए। इसका तो मैं हमेशा दायी रहा हूँ, मैंने हमेशा ये बात की।